سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہر زبان پر آج کل یہ قصہ چڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو ایک بیک گراؤنڈ الیبوریشن دے دوں کہ جس طرح خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دس از اوپن اینڈ شٹ کیس، کیا یہ سمپل اوپن شٹ کیس ہے بھی کہ نہیں؟ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ملک ریاض صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے بیریئر ٹاؤن والے، انہوں نے جو ایک سپریم کورٹ کے ان کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا، کافی بڑا کیس تھا وہ بیریئر ٹاؤن کے ریلیٹڈ، سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا ان کے اوپر جرمانہ کر دیا۔ میں کلیئرٹی کے ساتھ فگرز اس لیے نہیں دے رہا کہ چونکہ یہ کیس ابھی تک زیر التوا ہے تو کچھ فگرز میں اس لیے نہیں وہ دے سکتا سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ ایک بہت بڑی اماؤنٹ، بہت کثیر اماؤنٹ کا جرمانہ ان کے اوپر ہو گیا، جو کہ ملک صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا، اور ملک صاحب نے ریکویسٹ کی کہ میں قسطوں میں اس کو پے کروں گا آپ کو۔ سپریم کورٹ نے وہ ایکسیپٹ کر لیا، ملک صاحب نے وہ قسطیں پے کرنی شروع کر دی۔ اسی اثناء میں اچانک انگلینڈ میں ایک بم پھٹتا ہے۔ ان کی یو کے والوں کی ایک ایجنسی ہے NCA، نیشنل کرائم ایجنسی۔ نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کا پکڑتی ہے لندن میں، جس میں کوئی ٹریل نہیں نکلتی، اور وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے ود دی ہیلپ آف ایمنسٹی انٹرنیشنل UK۔ جب وہ ساری انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے تو وہ اس انویسٹیگیشن کے بعد وہ جب اس کی کوئی ٹریل نہیں نکلتی تو ان کے لا کے مطابق NCA نے وہ اماؤنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو ریٹرن کی بائی سیئنگ this amount belongs to people of Pakistan. People of Pakistan means government of Pakistan. وہ اماؤنٹ واپس آتی ہے پاکستان میں۔ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت، خان صاحب کے ساتھ ملک ریاض صاحب کی کوئی اٹی سٹی سیٹ ہوتی ہے، جس کی آپ نے ویڈیو آڈیو بھی وہ سنی ہوگی، جو ملک صاحب کی بیٹی نے ملک صاحب کو وہ بول رہی ہے کہ بشرا بی بی نے اتنے کیرٹ ہیرے کا انگوٹھی مانگی ہے تو میں اتنے کیرٹ کی لے کے گئی تھی۔ اینی کم آن دا اسپاٹ وہ خان صاحب کے ساتھ ان کی کوئی سیٹنگ ہوتی ہے، اس سیٹنگ کے مطابق ملک ریاض نے خان صاحب اور بشرا بی بی کو، جس کے وہ دونوں ڈائریکٹرز ہیں اس آرگنائزیشن کے، ان کو ایک زمین الاٹ کی فار یونیورسٹی۔ اس زمین کے عوض خان صاحب نے وہ جو اماؤنٹ پیپل آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ آئی تھی، وہ کیبنٹ سے اپروول لیا، اور کیبنٹ سے جو اپروول لیا انہوں نے بند لفافے میں کیبنٹ کے آگے وہ لفافہ بند لفافہ دکھایا کہ یہ ایک سیکرٹ ایکٹ کیس ہے تو میں آپ سے اپروول چاہتا ہوں۔ کیبنٹ نے بھی آنکھیں شٹ کی اور وہ اپروول دی۔ اس کے بعد اس کے اوپر مینیٹنگ ہوئی، وہ اپروول ہو گیا، اور 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ کے جرمانے میں پے ہو گیا، جو کہ ملک ریاض صاحب نے بیریئر ٹاؤن سے پے کرنا تھا، پیڈ آف۔ اب اس کیس کا جب دوبارہ کھلا تو اس کی کوئی بے پیندہ کیس تھا، وہ نہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب سے اب تعلق رکھتا تھا، کیونکہ جب NCA نے بقول NCA نیشنل کرائم ایجنسی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل UK کہ یہ کنفسکیٹ کر لیا گیا تھا پیسہ، بٹ اکارڈنگ ٹو PTI ورژن اور خان صاحب کی ورژن کہ کنفسکیٹ نہیں کیا تھا، فریز کیا تھا۔ میں کہتا ہوں دونوں صورتوں میں اگر بات مان لی جائے، چاہے فریز تھا چاہے کنفسکیٹ تھا، بائی اینڈ آف دا ڈے NCA نے، نیشنل کرائم ایجنسی UK نے وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ریٹرن کیا، وہ ملک ریاض صاحب کو ریٹرن نہیں کیا، وہ عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں ریٹرن نہیں کیا۔ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا، وہ پیپل آف پاکستان کا پیسہ تھا۔ وہ جب واپس کیس آ گیا، وہ پیسہ جب واپس آ گیا تو یہ سیدھا سیدھا گورنمنٹ ٹریجری میں پیسہ جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی منی ٹریل نہیں نکلی تھی۔
اور میں یہاں یاد کراتا جاؤں کہ جب اس سے پہلے پچھلی گورنمنٹ میں ایک بہت بڑا پاناما والا کیس ہوا تھا تو ایک نعرہ جو پی ٹی آئی نے لگایا تھا اور جو خان صاحب نے لگایا تھا کہ رسیدیں دکھاؤ، رسیدیں دکھاؤ، منی ٹریل لے کے آؤ۔ اب یہاں بھی 190 ملین پاؤنڈ کا ایشو رسیدوں کا ہے، منی ٹریل کا تھا۔ منی ٹریل جو کہ ملک ریاض صاحب ثابت نہیں کر سکے یو کے میں، جو فیل ہو گئے، اور اس فیل ہونے کے بعد جب این سی اے نے وہ پیسے واپس کیے پاکستان کو تو اٹ واز اے کلیئر اینڈ اوپن شٹ کیس ان دس سینس کہ یہ پیسہ بلانگ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان، بٹ the money was transferred back to ملک ریاض account and then it was transferred to سپریم کورٹ، وہ جو جرمانہ انہوں نے کیا تھا۔ اب جو خان صاحب نے کہا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس، میں یہاں یہ کہنے میں بالکل مجھے کو تردد نہیں ہوگا کہ خان صاحب نے واقعی اس کو اوپن اینڈ شٹ کیس سمجھا تھا۔ وہ اوپن کیسے کہ جو ان کو مراد ملک ریاض صاحب سے ملی اس پہ انہوں نے اپنی آئیز اوپن کر لی، اور شٹ کیس ان سینس میں تھا کہ جو پیسے انہوں نے ملک ریاض، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پیپل آف پاکستان کا پیسہ انہوں نے جو ملک ریاض صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں جرمانہ ان کا جمع کرایا، اس پہ شٹ کیس تھا کہ کیپ یور آئیز شٹ، کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ وہ کیبنٹ کو بھی انہوں نے یہی کہا، وہ لوگوں کو بھی انہوں نے یہی کہا، عوام کو بھی یہی کہا۔ لیکن اب منڈے کو اس کا فائنل فیصلہ آنے والا ہے۔ میں کسی صورت میں بھی اس پہ تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا، بٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ خان صاحب، یہ سمپل اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا۔ اور اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا اور یہ مسٹیک مجھ سے ہو جاتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی دانستہ طور پہ جو ہے وہ یہ کرپشن کی ہوگی، اگر خان صاحب کسی ٹریپ کا بھی حصہ بنے ہیں، اور جب مجھے یہ پتا چل جاتا، میرے علم میں یہ بات آ جاتی کہ یہ کرپشن مجھ سے ہو گئی ہے، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ یا پیپل آف پاکستان کا پیسہ اٹھا کے میں نے ملک ریاض صاحب کا جرمانہ بھر دیا ہے، تو میرے اندر اتنی مورل کریج ہوتی کہ میں پبلکلی آ کے اس کو ایکسپٹ کرتا، اس کو اپولوجائز کرتا، اور میں وہ پیسہ واپس گورنمنٹ ٹریجری میں ڈالتا، اور میں وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کی جو مد میں قسطیں ادا ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں اس کو کینسل کرتا، میں درخواست دے کے کینسل کرتا، اور میں پیسہ وہ واپس گورنمنٹ آف پاکستان کی ٹریجری میں ڈالتا۔ تو اب منڈے کو فیصلہ آنے والا ہے، اور ہم سب کی نظریں، پوری قوم کی نظریں، پوری دنیا کی نظریں اس فیصلے کے اوپر ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ این سی اے کی بھی نظریں اس کے اوپر ہیں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی نظریں اس کے اوپر ہیں، گورنمنٹ آف یو کے کی بھی نظریں اس کے اوپر ہیں، اور پوری دنیا کا اس وقت انصاف کا نظام اس فیصلے کا منتظر ہے۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس فیصلے کا جو بھی متن سامنے آئے وہ من و عن عوام پاکستان کو قبول ہونا چاہیے، اور ہم کچھ پازیٹیوٹی کی امید رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔